وادی سوات نام سنتے ہی ذہن میں وہ خوبصورتی آتی ہے، ہرے بھرے پہاڑ، صاف شفاف پانی۔ لیکن اسی جنت جیسی وادی کا جو سب سے بڑا شہر ہے مینگورا، وہ آپ کہہ لیں ایک تلخ حقیقت کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ بار بار آنے والے سیلاب، ہم سب کو یاد ہے وہ 2010 کا سیلاب کتنا تباہ کن تھا، پھر 2022 میں، اور ابھی پچھلے سال ہی اگست 2025 میں پھر سیلاب آیا اور شہر کا بڑا حصہ متاثر ہوا۔ یہ عجیب تضاد ہے نا، خوبصورتی کے ساتھ یہ خطرہ۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اور مینگورا کی جغرافیائی پوزیشن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ شہر جو ہے دریائے جمیل اور دوسری طرف سے مرغزار ندی ان کے قریب پھیلا ہوا ہے، اور علاقہ بھی تھوڑا نشیبی ہے۔ جی ہاں، میدانی علاقہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب شدید بارش ہو، خاص طور پر جیسے وہ کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹ جائے، تو یہی ندیاں، ان کا پانی شہر میں آ جاتا ہے۔ اور وہ صرف پانی نہیں ہوتا، وہ ایک طاقتور ریلا ہوتا ہے۔ جی بہت طاقتور۔ اچھا، اگر ہم اثرات کی بات کریں جو تباہی ہوئی ہے، تو وہ تو کافی دل دہلا دینے والی تصویر ہے۔ 2010 کا سیلاب، وہ تو کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے تھا۔ جی بالکل، پورے ملک میں تباہی تھی، لیکن سوات اور مینگورا خاص طور پر بہت متاثر ہوئے۔ لاکھوں گھر تباہ ہوئے، ہزاروں جانیں گئیں، انفراسٹرکچر کو جو نقصان پہنچا وہ تو الگ ہے۔ ناقابل تلافی نقصان تھا۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ 2022 میں پھر سیلاب آیا، پھر اگست 2025 میں۔ اس سے لگتا ہے کہ خطرہ کم نہیں ہو رہا، شاید بڑھ رہا ہے۔ جی، یہ ایک رجحان نظر آ رہا ہے۔ وہ جو اگست 2025 میں ہوا، وہ کلاؤڈ برسٹ تھا ہے نا، ندیوں میں پانی ایک دم خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ جی ہاں، اچانک بہت زیادہ پانی آ گیا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ پانی اتنی تیزی سے آیا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شہر کے جو مین بازار ہیں، کئی فٹ پانی کھڑا تھا، سڑکیں تو جیسے دریا بن گئی تھیں، بجلی کے کتنے کھمبے گر گئے، پل بہہ گئے، اور جو ندی کنارے گھر تھے، دکانیں تھیں، وہ تو بس دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں بہہ گئیں۔ جی بہت افسوسناک مناظر تھے۔ یہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں ہے، یہ لوگوں کی زندگیاں ہیں، ان کی یادیں ہیں جو پانی ساتھ لے گیا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہے، یہ الگ الگ حادثے نہیں ہے، یہ آپ کہیں ایک تسلسل ہے، ایک پیٹرن ہے۔ اچھا۔ جی، رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ مینگورا میں جو شدید سیلاب آ رہے ہیں وہ اب زیادہ کثرت سے آ رہے ہیں۔ پہلے شاید کئی دہائیوں میں کوئی بڑا سیلاب آتا ہوگا، اب تو ہر چند سال بعد آ رہا ہے۔ یہ تو تشویشناک بات ہے۔ بالکل، اور ان کی شدت بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ماحول جس میں مینگورا واقع ہے وہ بدل رہا ہے، اور شہر کی اپنی جو کمزوریاں ہیں وہ اس خطرے کو اور بڑھا رہی ہیں۔ مطلب صرف قدرتی آفت نہیں، کچھ اور بھی ہے؟ جی، اور یہ صرف عمارتوں یا سڑکوں کا نقصان نہیں ہوتا، اس کا معیشت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، سیاحت سوات کی معیشت کے لیے کتنی اہم ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، سیلاب میں کون آئے گا؟ بالکل، پھر زراعت کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے روزگار جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کثیر الجہتی بحران ہے جو ہر سیلاب کے بعد اور گہرا ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ مطلب یہ شدت کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی ایک وجہ تو نہیں ہوگی۔ جی، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ماہرین نے جو تحقیق کی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کئی چیزیں ہیں شاید۔ ایک تو وہ موسمیاتی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے آج کل ہر جگہ۔ جی، وہ تو ایک بڑی حقیقت ہے۔ دنیا بھر میں موسم بدل رہے ہیں، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، بارشیں وہ بے ترتیب ہو رہی ہیں، شدید ہو رہی ہیں۔ جیسے وہ کلاؤڈ برسٹ کی بات ہوئی، کم وقت میں بہت زیادہ بارش، یہ اب زیادہ عام ہو گیا ہے نا؟ بالکل، اگست 2025 کا سیلاب اسی کلاؤڈ برسٹ کا نتیجہ تھا۔ لیکن کیا صرف موسم ذمہ دار ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، صرف موسم کو الزام دینا ٹھیک نہیں۔ اچھا، تو دوسرا بڑا عنصر جو سننے میں آیا ہے وہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ جی، سوات کی جو اوپر کی وادیاں ہیں، وہاں پہلے بہت گھنے جنگل تھے۔ جی ہاں، تھے۔ وہ پانی کو جذب کرتے تھے، زمین کو کٹاؤ سے بچاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ لکڑی کے لیے آبادی کے دباؤ کی وجہ سے وہ جنگل صاف ہو گئے۔ بہت زیادہ کٹائی ہوئی ہے۔ تو اب جب بارش ہوتی ہے، وہ پانی زمین میں جانے کے بجائے سیدھا ڈھلوانوں سے بہہ کر ندی نالوں میں آ جاتا ہے۔ اس سے ایک دم سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، پانی کو روکنے والا کوئی قدرتی نظام نہیں رہا۔ اور تیسری چیز جو شاید سب سے زیادہ جس پر انسان کو خود ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، وہ ہے دریاؤں اور ندیوں کے کناروں پر ان کے راستے میں
وہ جو بے ہنگم تعمیرات ہوئی ہیں۔ تجاوزات، جی تجاوزات، لوگوں نے ندیوں کے پیٹ تک میں گھر بنا لیے، ہوٹل، مارکیٹیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ یہ انسانی عمل جو ہے یہ قدرتی آفت کو کتنا زیادہ تباہ کن بنا دیتا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں، موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی اور یہ دریا کنارے تجاوزات، یہ مل کر کام کر رہی ہیں۔ اچھا، ایک دوسرے کو بڑھا رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک خطرناک تکون ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جنگل ہے نہیں کہ پانی کو روکیں یا جذب کریں، تو وہ فوراً سیلابی ریلے بن جاتے ہیں۔ اور پھر وہ تعمیرات؟ اور پھر وہ جو دریا کے کناروں پر تعمیرات ہیں، ایک تو وہ خود خطرے میں آتی ہیں، دوسرا وہ پانی کے قدرتی بہاؤ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس سے پانی اور پھیلتا ہے اور زیادہ نقصان کرتا ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ پانی کے نکلنے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مینگورا میں پچھلی کچھ دہائیوں میں ندیوں کے کناروں پر تعمیرات بہت تیزی سے بڑھی ہیں، اور یہی علاقے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں تو جو ماہرین کہہ رہے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ پریشان کون ہیں۔ موسمیاتی ماڈلز بتا رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں مینگورا اور جو اوپر کے علاقے ہیں سوات کے، وہاں یہ کلاؤڈ بسٹ جیسے واقعات اور بڑھیں گے۔ جی، امکان تو یہی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ خطرہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ اور ایک خطرے کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا، GLOFs جسے کہتے ہیں۔ GLOFs یعنی گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈز۔ جی یہ کیا چیز ہے، ذرا سمجھائیں گی؟ دیکھیے، پہاڑوں پر جو گلیشیئر ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اچھا۔ اس پگھلتے پانی سے گلیشیئر کے پاس ہی یہ بعض اوقات اس کے اوپر ہی جھیلیں بن جاتی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ جھیلیں اکثر قدرتی طور پر بنی ہوتی ہیں، کمزور کناروں کے پیچھے رکا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اب جب پانی کا دباؤ بڑھتا ہے یا کوئی زلزلہ آ جائے یا کوئی لینڈ سلائیڈ ہو تو وہ کمزور کنارہ ٹوٹ جاتا ہے اور جھیل کا سارا پانی جو لاکھوں کیوبک میٹر ہو سکتا ہے وہ ایک ساتھ نیچے وادی میں آتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک لگتا ہے۔ جی، یہ عام سیلابی ریلے سے کئی گنا زیادہ تباہ کن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صرف پانی نہیں ہوتا، اس میں بڑی مقدار میں مٹی، پتھر، برف کے تودے، سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ اور کچھ ماہرین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اب کچھ نہیں کیا تو مینگورا رہنے کے لیے دنیا کی خطرناک ترین جگہوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ یہ واقعی انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو مینگورا ایک طرح سے ایک مثال ہے، ایک کیس سٹڈی کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلیاں، ماحول کی خرابی اور شہروں کی ناقص منصوبہ بندی مل کر ایک تباہ کن صورتحال پیدا کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں مینگورا میں فوری اور عملی اقدامات کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر دیر کی گئی تو مستقبل میں نقصان کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے، جانوں کا بھی، مال کا بھی۔ تو یہ صرف کچھ عمارتیں بچانے کا سوال نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ پورے معاشرے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا سوال ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فطرت سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر ہم آہنگ ہو کر رہنا ہی پائیدار حل ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس مشکل صورتحال سے نکلیں کیسے؟ ماہرین نے یقیناً کچھ راستے تو بتائے ہوں گے۔ جی ہاں، تجاویز موجود ہیں۔ سب سے پہلی تجویز جو سننے میں آتی ہے وہ شاید سب سے مشکل بھی ہے، کہ جو آبادیاں بالکل دریا یا ندی کے کنارے ہیں، ہائی رسک زون میں، انہیں وہاں سے ہٹایا جائے۔ جی، محفوظ اونچی جگہوں پر منتقل کیا جائے۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ زمین کہاں سے آئے گی، لوگ مانیں گے یا نہیں، معاوضہ، نئی جگہ پر سہولیات۔ بالکل، یہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اچھا، دوسری سفارش کیا ہے؟ دوسری اہم سفارش ہے شجر کاری، بڑے پیمانے پر۔ درخت لگانا۔ جی، خاص طور پر اوپر کے علاقوں میں جہاں سے ندیاں آتی ہیں، ان کے کیچمنٹ ایریاز میں۔ درخت جو ہے وہ مٹی کو پکڑتے ہیں، پانی جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں، پانی کے بہاؤ کو سست کرتے ہیں۔ اور جنگلات کی جو کٹائی ہو رہی ہے اسے روکنا۔ اس پر مکمل پابندی، سختی سے۔ یہ ایک لمبا کام ہے، فوراً نتیجہ نہیں ملے گا، لیکن ماحول کو بہتر کرنے اور سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے